اور ٹینشن مت لیجیے گا، اگر 10 منٹ اسی اشعار میں ہو جائیں گے تو میں ہٹ جاؤں گا۔ یہ بزم شاہی امم ہے لوگو، ادب سے نظر جھکا کے بیٹھو، وہ جن کی محفل ہے آ رہے ہیں، وہ جن کی محفل ہے آ رہے ہیں، دلوں کو راہیں سجا کے بیٹھو۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اور نبیر شاہ جی خطیب شیری جناب ویس میاں صاحب، جھکا کے بیٹھو، وہ لب پہ صلی اللہ کے نعرے، وہ لب پہ صلی اللہ کے نعرے، وہ تو پریشان غم کے مارے، وہ لب پہ صلی اللہ کے نعرے، وہ کیوں پریشان غم کے مارے، تصور دل میں دلوں کو دامن بچھا کے بیٹھو۔ یہاں تو کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہاں سب بتایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ اہل سنت کا بڑا عظیم ادارہ ہے یہ، میں توجہ چاہوں گا۔ ہو لب پہ صلی تصور کا ہو ذہن و دل میں، دلوں کو دامن بچھا کے بیٹھو۔ ذرا کوئی ایک منچنا ہو تو ذرا نعرہ لگا دے۔ نعرے والے بہت ہیں یہاں پر، لیکن ایسا معلوم پڑتا کہ یہاں کہنا پڑتا ہے۔ یہ بزم شاہ امم ہے لوگو، ادب سے نظر جھکا کے بیٹھو، وہ جن کی محفل ہے آ رہے ہیں، دلوں کی راہیں سجا کے قرآن کا نزول ہوا۔ اس کے وزن کو، اس کے بوجھ کو، اس کی کیفیت کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج 8 سال کا بچہ اشاعت الحق میں پڑھنے والا اپنے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر، قیامت کے دن قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا مولا اس نے دن میں اپنے آپ کو کھانے سے روکا تھا، پینے سے روکا تھا، اس نے رمضان رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا راتوں میں اس نے میری تلاوت کی تھی، اے خدا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ کرنے جا رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ رمضان بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور یہ حفاظ بیٹھے ہیں یہ بھی شفاعت کریں گے، لیکن میں ہر حافظ کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہی حافظ نمک اٹھا رخ کعبہ، نمک اٹھا مدینے کے تصور میں، رخ کعبہ نمک اٹھا مدینے کے تصور میں، تو آئے گا نظر تم کو نگاہ شوق سے دیکھا، تو آئے گا نظر تم کو نگاہ شوق سے دیکھا، نگاہ شوق سے دیکھا، تو آئے گا نظر تم کو جمال مفتی اعظم، جمال مفتی اعظم ہمارے فخر ازہر میں، جمال مفتی اعظم۔ سبحان اللہ۔ حضرات میں دو اشعار پڑھنے کے لیے جامع مسجد کے نائب امام حافظ محمد سلیم رضا سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر آئیں اور دو اشعار سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مصطفیٰ کھلاتے ہیں مصطفیٰ سے اعتماد کریں کہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ اور پڑھ کر درود رات میں سو جاؤ بحضور مصطفیٰ اور ہم نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ اور آؤ چلے مدینہ بلاتے آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، ایمان والا اور بے ایمان سنتا ہے، لیکن اللہ اس کے ذریعے جو ہدایت عطا فرماتا ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ جانتا ہوں اپنی امت میں سے جو قیامت کے دن آئیں گی اور ان کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نے کیا ہوگا، انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھی ہوں گے، یتیموں اور غریبوں کو دیا ہوگا، لیکن اللہ تعالی ان کی پہاڑوں کی برابر نیکیوں کو ذرہ برابر جو ہے اللہ تعالی ذرہ بنا کر اڑا دے گا۔ جیسے ذرے اڑتے ہیں، ہوا میں اڑتے ہیں، دھول اڑتی ہے، اللہ تعالی ان کی پہاڑوں برابر نیکیاں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ تو صحابہ لوگوں کے سامنے ہوں گے تو بڑے نیکوکار نظر آئیں گے اور ایسا لگے گا کہ یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن جب یہ تنہائی میں ہوں گے، یہ اپنے گھروں میں تنہا ہوں گے یا عوام کی نظروں سے پوشیدہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کاموں کو یہ کرتے ہیں۔ سبت پاروا گئے زمانے بھر میں سٹ پاروا گئے۔ میں اعلیٰ حضرت پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کوئی دنیا میں یہ رتبہ پڑھے میرے ساتھ واغا کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا واغا کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا نہیں سنتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا جا دے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا کہیں گے اور نبی ذغبو الی غیری کہیں گے اور نبی ذغبو الی غیری کہیں گے اور نبی ذغبو الی غیری میرے حضور کے لب پر انا لگا ہوگا۔ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ کہ تجھ سے ہر چند وہ ہے قدروں مگر فتنے رضا کی توسیع پاس ہے اس کی شفاعت کا وسیلہ بھی بقی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا
سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ذرا اب آخری ہے مولانا اکرم صاحب، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا. آپ لوگ صرف تھوڑی دیر برداشت کر لیں، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. پیچھے والے کی محبت سے بولے یا رسول اللہ. حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ کلام پڑھ لیتے تو اچھا تھا، حدیث پاک کا فرمان پڑھ لیتے تو اچھا تھا، رضا کا نعتیہ کلام پڑھ لیتے تو اچھا تھا. ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے، ہمیں تو فیس بک کی الجھنوں نے گھیر رکھا ہے. ہم اتنی دیر پردہ نشین خواتین ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. ماشاءاللہ مرکزی درسگاہ دارالعلوم اشاعت الحق کا جشن تکمیل قرآن پاک یہ تاریخ ساز ہے. فرماتے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی چمک دمک سورج کی چمک دمک سے کہیں زیادہ ہوگی. سبحان اللہ. اس لیے یہ کتنی خوشی کا مقام ہے، اور یہ کسی کو منصب حاصل نہیں ہو سکتا. ایک یہ علم دین ہے، جس علم دین کی بنیاد پر رب تبارک و تعالی انسان کو درجنوں بلندیاں عطا فرماتا ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. جن کو اللہ نے علم دیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو درجنوں بلندیاں عطا فرماتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ویس صاحب، اگر آپ نے یہاں نماز تراویح پڑھی ہے، نماز عشاء پڑھی، تو یہ بتائیے جس وقت میں خطیب صاحب جب اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتے تھے تو اس وقت میں آپ کیا یہ کہتے تھے پیچھے اس بیٹے کے؟ تو یہ جواب نہیں ہے، نہیں، بلکہ جس وقت یہ اللہ اکبر کہتا تھا بیٹا تو میں کہتا تھا پیچھے اس امام کے. سبحان اللہ. یہ کس چیز کی بنیاد پر؟ کہ باپ تو رتبے میں بلند ہوتا ہے، مگر یہ علم ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے. جب انسان اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اگر باپ پیچھے کھڑا ہو، چچا پیچھے کھڑے ہو، کالو پیچھے کھڑے ہو، ماموں پیچھے کھڑے ہو، تو یہ نہیں کہتے کہ پیچھے اس بھتیجے کے، پیچھے اس بھانجے کے، پیچھے اس اپنے بھتیجے کے، بلکہ یہی کہتے ہیں پیچھے اس امام کے. یہ امام کس نے بنا دیا؟ یہ قرآن نے بنا دیا، یہ علم دین نے بنا دیا. کلیجہ منہ کو آتا. ہماری بہن بیٹیاں آج ارتداد کی طرف بڑھ رہی ہیں، وہ مرتد ہو رہی ہیں، مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کو اختیار کرتی نظر آتی ہے، انٹرویو میں بکواس کرتی ہے مذہب اسلام کے خلاف. میں کہنا چاہوں گا یہ آخر ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جہاں وہ بچیاں مجرم ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ان کے ماں باپ بھی کہیں نہ کہیں مجرم ہیں. کیوں؟ اس لیے حالات ایسے آ رہے ہیں جو لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں وہ جاہلہ گوار نہیں، وہ ان پڑھ نہیں، بلکہ وہ کوئی ڈبل ایم اے ہے، کوئی بی کام کیے ہوئے ہیں، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے، اسی طریقے کے آئیں گے. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کم سے کم ہم اپنے لڑکوں کو مدرسوں میں بھیجیں. جب آپ کے بچے مدرسے کے اندر آ کر کے پڑھیں گے، ان کو نمازیں آتی ہوں گی، ان کو ضروری علم آتا ہوگا تو وہ اپنی بہنوں کو بھی پڑھائیں گے، باپ اپنی بیٹی کو بھی پڑھا لے گا. اس لیے ہر انسان کے اوپر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مرد و عورت کے اوپر علم دین سیکھنا ضروری ہے. آج کوئی انسان یہ کہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، ہم تو کاروبار میں اتنے بزی رہتے ہیں. مولانا صاحب محنت سے کمانا، جائز طریقے سے کمانا بچوں کے لیے یہ بھی تو عبادت ہے. اگر ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اگر نمازیں نہیں پڑھنے جاتے، مدرسوں میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو ہم محنت سے جائز طریقے سے کماتے ہیں. میں گارنٹی کے ساتھ اس
بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جو انسان علم دین سے واقف نہیں تو وہ جائز طریقے سے بھی نہیں کما سکتا. کیا یہ حالات نہیں ہیں مسلمانوں کے آج کہ مسلمان جب تک پیسہ نہیں تھا تب تک مسجدوں کی طرف رخ کرتے تھے, جا کر کے اللہ اللہ سے دعا کرتے تھے. آج اللہ نے آج پیسے والا بنا دیا تو آج وہ سود کے کاروبار کرتے نظر آ رہے ہیں. وہ اس بات میں فرق نہیں کرتے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے, وجہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ لگانا ہی ہے اور لگا کر کے کمانا ہے تو اگر اس طریقے سے بھی کمایا جائے تو ہم اپنا پیسہ ہی تو لگاتے ہیں. مگر یاد رکھیں اگر حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ کا وہ درہ, وہ فرماتے ہیں لا يدخل فی سوقنا من لم يتفقه فی الدین, کہ ہماری مارکیٹ میں ہماری بازار میں وہ انسان داخل نہ ہو کہ جس کو دین کے مسائل بدرود جائے تم پہ کرو درود طیبہ کے شمس و دہائے تم پہ کرو درود. اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا, کوئی غیب کا تم سے نگاہی چھپا تم پہ کرو درود. جب نہ کوئی چھپا تم پہ کرو درود. کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند ساتھ, کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے کا چاند ساتھ. سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کرو درود. سینے پہ رکھ دو ذرا والله خالق المانع ومصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. سب کو صحت و سلامتی عطا فرما. کوئی اگر مہلک بیماری مبتلا ہے رب العالمین اس ہلاکت خیز بیماری سے محفوظ معمون فرما. حضور کا صدقہ عطا فرما دے یا رب العالمین. جملہ حاضرین کے رزق حلال میں جائز کمائیوں میں کاروباروں میں پناہ برکتیں عطا فرما یا رب العالمین. جو مسلمان بھائی کاروبار سے پریشان ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما, بے پناہ وسعتیں عطا فرما یا رب العالمین. نظر بد سے محفوظ معمون فرما دے یا رب العالمین. ماہ رمضان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے یا رب العالمین. جو بھی حضرات صدقہ خیرات کرتے ہیں, زکات ادا کر رہے ہیں یا رب العالمین, مدارس اسلامیہ محتاجوں کی حاجت روائی کر رہے ہیں یا رب العالمین. تمام حضرات کے صدقہ خیرات کو تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مسلمانوں نے عالم پر اپنا رحم کرم نازل فرما. دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے ملک ہمارے شہر ہماری بستیوں میں آنے والی مصیبتوں سے پریشانیوں سے محفوظ و معمون فرما دے یا رب العالمین. جو حضرات نے
جو حضرات اداروں کا یہ مساجد کا تعاون کرتے ہیں یا رب العالمین ان تمام معاونین کے رزق حلال میں جائز کمائیوں میں کاروباروں میں اپنا برکت عطا فرما یا رب العالمین کی جائز کاروباروں میں ترقی عطا فرما دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما ان تمام کی عمر میں صحت میں بے پناہ برکت عطا فرما یا رب العالمین شر پسندوں کی شر پسندی سے ہمارے شہر کو معمون فرما دے یا رب العالمین جو ہمارے شہر کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں امن و امان کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا رب العالمین ان کو تو ذلیل و رسوا فرما دے ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے یا رب العالمین مسلمانوں کا بول بالا فرما دے یا رب العالمین پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما پرچم قرآن کو سربلندی عطا فرما اسلام اور مسلمانوں کو طاقت و قوت و غلبہ عطا فرما دے ظالم اور باطل طاقت و قوت انہیں استنابود فرما اللہ ان کے ناپاک عزائم کو ناکام فرما دے ان کے ناپاک مشن کا خاتمہ فرما دے یا رب العالمین ہماری مساجد ہماری مدارس اہل سنت کی حفاظت و صیانت فرما یا رب العالمین جن مدارس اور مساجد کی کو برباد کرنا چاہتے ہیں یا رب العالمین کی آوازوں کو دبانا چاہتے ہیں یا رب العالمین ان کو تو ذلیل فرما دے ہماری مساجد کو آباد فرما دے ہماری مدارس کو ترقی عطا فرما دے اور الحمدللہ ماہ رمضان کی برکت سے ہماری مسجدوں سے اللہ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں ہمارے نواب صاحب نے سے محنت کی اللہ ان کو اجر عطا فرمائے یا رب العالمین کی دنیا آخرت کو آباد فرما دے بہتر فرما دے دنیا کی خوشیاں عطا فرما دے یا رب العالمین اور ادارے کے تمام اساتذہ طلبہ اور جو اس ادارے کے معاونین ہیں مخلصین ہیں محبین ہیں کارگزاران ہیں خدام ہیں بالخصوص ہمارے ادارے کے ناظم اللہ جناب الحاج اویس میں صاحب اللہ ان تمام کی دل میں صحت سے یہ نذرانہ محبت ہے یہ نذرانہ خلوص اجرت نہیں ہے آپ سب کی طرف سے جناب حافظ قاری محمد خطیب خان کے لیے جو آپ نے پیش کیا ہے ایک جوڑا ہے اور 75,000 روپے ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ 75,000 روپے ان کی خدمت پیش کی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں میں امام جامع مولانا محمد اعظم قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے دونوں جہان میں خوشیاں نصیب فرمائے جوڑا یہ ہے سبحان اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور جنہوں نے قرآن کی سماعت کی ہے دارالعلوم اعظہ کے موقر استاذ حضرت مولانا رئیس اشرف صاحب قبلہ مصباحی صاحب نے سماعت کی ہے ان کی خدمت میں آپ ایک جوڑا اور 65,000 روپے ان کی خدمت پیش کی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جناب میں مظہر نعیم صاحب نواب صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو پڑھا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت سب کی طرف سے قبول فرمائے اور برکت عطا فرمائے خادم ہیں بڑی خدمت کرتے ہیں پانی جو آتا ہے اس کا انتظام جو پوری صفائی ستھرائی کرتے ہیں صفائی بچھاتے ہیں ماشاءاللہ اور مدرسے کے پرزنل خادم بھی ہیں جناب جاوید بھائی عرف ماموں ان کی خدمت میں پیش کیا رہا ہے جوڑا ایک دوسرے خادم میں جناب راحت اور بورا بھائی وہی مدرسے کی خدمت کرتے ہیں کچن میں کام کرتے ہیں اور دیگر خدمات میں انجام دیتے ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا رہا ہے جوڑا اور ایک لفافہ پیش کیا رہا ہے تشریف لائن وہ دے دیجیے بڑھا دیجیے جناب کاشف صاحب یہاں کے باورچی ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا رہا ہے جوڑا ایک لفاف پیش کیا جا رہا ہے کاشف دونوں نہیں ہیں عمران بھائی جو ہیلپر ہیں میں کچن میں کام کرتے ہیں عمران بھائی ان کی خدمت میں ایک جوڑا ایک لفافہ پیش کیا جا رہا ہے نہیں اردم اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے مکبر ہیں جنہوں نے نماز میں تکبیر بلند کی ہے جناب شامو صاحب ان کی خدمت میں ایک ٹوپی ایک رومال پیش کیا جا رہا ہے تشریف لائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی خدمت قبول فرمائے اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام محبوب بھائی صاحب ایک جوڑا دیں حافظ قاری محمد خطیب صاحب کے لیے آئیں اور یہ جوڑا قبول فرمائے یہ بولے جائیں گے ماشاءاللہ جناب مولانا سبطین رضا صاحب خطیبی کی طرف سے
یہ ایک لفافہ حافظ قاری خطیب خان صاحب کے لیے قبول فرمائے. فیضان میڈیکل اسٹور والے مولانا سبطین رضا، ان کو تو پوری دنیا جانتی ہے. حضرت مولانا محمد احمد خطیب صاحب کے فرزند ہیں وہ. اور دوسرا لفافہ یہ مولانا رئیس اشرف صاحب کے لیے، انہی کی طرف سے، مولانا سبطین صاحب کی طرف سے یہ قبول فرمائے. یہ حافظ خطیب صاحب کے لیے گمنام دیا ہے، انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ دیا ہے، قبول فرمائے. گمنام ہے. خالد ٹائرز والوں کی طرف سے ایک لفافہ حافظ خطیب صاحب کے لیے اور مولانا رئیس اشرف صاحب نسوائی صاحب کے لیے قبول فرمائیے. آج میں جس جگہ موجود ہوں یہ جگہ مدرسہ ارشاد الحق کے نام سے پورے اتراکھنڈ میں جانا جاتا ہے. اور آج ہم جو مدرسہ ارشاد الحق کے ناظم اعلیٰ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پر کچھ اور ساتھی بھی آپ کے موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے. یہاں پر ہر سال 12 دن کا تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور ماشاءاللہ اس بار ہر سال کی طرح اس بار بھی ہمارے ناظم اعلیٰ عبید خان صاحب کے بیٹے خطیب خان صاحب نے قرآن کی تلاوت کی اور ختم قرآن جشن قرآن آج ہوا، قرآن سنایا ماشاءاللہ. آئیے ہم جانتے ہیں کہ سر کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ؟ ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، اور جو بھی یہاں اب تک جن بچوں نے قرآن پاک سنایا ہے، فخر کی بات تو سبھی کے لیے تھی کیونکہ وہ بھی ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، لیکن یہ ہمارا صاحبزادہ تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بہت فخر اور کیا، جیسے ابھی ایک امام صاحب نے بتایا، آپ نے بیان سنا بالکل کہ بیٹا پڑھا رہا ہے اور ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے پیچھے اپنے بیٹے کے، پیچھے اس امام کے. اور ہم اکیلے نہیں تھے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے تقریباً 1000 کے لگ بھگ لوگ تھے. ایک بڑی تعداد تھی جس کی امامت اس نے کی، اور بہت بہترین انداز میں جیسا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اسی طریقے سے اس نے قرآن پاک کو پڑھا اور لوگوں نے سنا اور سننے کا لطف اٹھایا. جس طریقے سے قرآن بلکہ ایک صاحب نے تو مجھ سے ایک بار یہ کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے کو تو پورے مہینے کا قرآن پاک پڑھواؤ، مگر یہاں کچھ لوگ ویکتی لوگ ایسے آتے ہیں جو جن کا عید کی دکانداری سے ریلیٹڈ ان کے بزنس ہیں، جیسے جوتا کپڑا بازار لائن سے، تو وہ اس 12 دن کی تراویح کا اہتمام کر کے وہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، ویست ہو جاتے ہیں. تراویح اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں، ایسا نہیں کہ 12 دن کا قرآن پاک ہو گیا تو تراویح ختم ہو گئی، نہیں. تراویح کا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر شروع اور عید کا چاند دیکھ کر تراویح کا اسٹاپ رکھ جاتا ہے. تو سر جاننا چاہیں گے کہ جیسے کہ خطیب صاحب نے ماشاءاللہ بہت عمدہ، بہت بہترین لہجے میں قرآن کی تلاوت کی اور مزہ بھی آیا لوگوں کو، تو ان کی والدہ محترمہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں سر؟ بس وہ اپنے جذبات بتا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن دعا یہی کریں گے کہ اللہ ہر مسلمان کو جو بھی علم دین حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے بہتر اس کو صلہ عطا فرمائے اور اس سے بہتر تعلیم لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جتنی محنت خطیب کیوں کہ ہمارے بچے کو ہو سکتا ہے یہ ذہن میں گیا ہو کہ صاحب ان کا اپنا بچہ تھا، انہوں نے خوب محنت کری، آپ کا بچہ آئے گا اس پہ اس سے ایکسٹرا محنت ہم کریں گے تاکہ آپ بھی دوسروں کو بتائیں کہ بھائی ہمارے بچے نے بھی ٹاپ کیا ہے. اور ایک چھوٹا سا میں ایک ادھارن ہوں کہ چھمائی کے امتحان تھے، مرادآباد سے ایک ایگزامنر آئے تھے، تو نہ میں ان کو جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے. جب انہوں نے ایگزام کی بچوں کے ایگزام کی مارکس کی لسٹ دی تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ صاحب، میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب بچوں کا رزلٹ کیسا رہا، حفظ کے بچوں کا جو ایگزام ہوتا، کہنے لگے صاحب اوور آل رزلٹ بہت اچھا ہے لیکن ایک بچہ ٹاپ ہے. تو میں نے کہا صاحب کون ہے؟ وہ بولے خطیب نام کا ہے، کہاں رہتا ہے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا ہے، میں نے کہا صاحب یہیں بستی میں رہتا ہے، محلے کا ہمارے کوئی نگر کا بچہ ہے. وہ نہ میں ان جو ایگزامنر آئے تھے ان کو نہ میں جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتے تھے، کسی کے معرفت وہ مدرسے میں ایگزام لینے آئے تھے مرادآباد سے. یہ ان کے تاثرات بتا رہے ہیں، ایسا نہیں. دوسرے نمبر پہ خواجہ مسجد کے امام صاحب نے فائنل میں اس کا ٹیسٹ قاضی بنایا، میں نے فیصلہ کرنے والا، تو میں اس میں کوئی بھی
किसी तरीके की कोताही नहीं बरतूंगा। अगर आपका बच्चा 0 होता तो मैं 0 बताता, आपके बच्चे ने टॉप किया तो उसको मैं टॉप करता। और ये हमारे लिए, हल्द्वानी की आवाम के लिए, ज़िला नैनीताल, उत्तराखंड की आवाम के लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है जो उसने कुरान पाक का कंपटीशन किया। और हमारी ये दुआ है कि जो भी हमारे भाई लोगों का ये सुन रहे हैं, संदेश उन तक पहुँच रहा है, वो अपने बच्चों को इस तालीम से आरास्ता कराएं। खाली यही तालीम नहीं, जो हम दुनियावी तालीम है उसकी हम गारंटी देंगे कि आपका बच्चा दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी यहाँ से लेकर निकलेगा, क्योंकि इस एक छत के नीचे दोनों तालीमों का इंतजाम। माशाल्लाह। सर कितने साल से तरावी का एहतमाम किया जा रहा है? देखिए यहाँ 12 दिन का एहतमाम लगभग 15-16 साल से हो रहा है, और अब एक स्पेस भी है जी। और जैसे इस बार 2 दिन तरावी नीचे कराई गई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। एक शेड इंशाल्लाह ऊपर बनना है। अभी हमने एक जनरेटर परचेज़ किया है, करीब 3.5 लाख रुपये का। ऊपर एक शेड बनना है जिसमें 8-10 लाख रुपये का खर्च है। तो आने वाले वक्त में जो रमज़ान शरीफ है वो ठंड के मौसम में आते जा रहे हैं, तो उससे भी लोगों को बचत हो जाएगी। मस्जिदों में भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, आगे भी इंशाल्लाह। हम तो यही समझ रहे हैं कि शायद लोगों को नमाज का शौक़ बढ़ रहा है, और अल्लाह हर मुसलमान को नमाज का शौक़ है। जी आमीन। तो हमारे साथ में हमारे बड़े भाई भी मौजूद हैं यहाँ, जो कि मार्केट में इनकी अपनी शॉप है। इनसे भी पूछते हैं हम कि सर ये भी हाफिज़े कुरान है, इनसे भी पूछते हैं। सर जानना चाहेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं सर, आज कितनी खुशी का दिन महसूस कर रहे हैं आप, कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं सर, क्योंकि आपके मोहल्ले के एक बेटे ने कुरान मुकम्मल किया, क्या कह रहे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशनसीबी की बात है, और बड़ी ये मेरे लिए नहीं, पूरी कौम के लिए, पूरे शहर के लिए कि उन्होंने इतने अच्छे अंदाज में पढ़कर पढ़ाया, और लोग हर एक ही उनसे मुतमईन रहा। सबसे बड़ी बात ये कि हर एक मुतमईन है उनके पढ़ने से, उनसे ख्वाहिशात से, उनकी मामलात से। और जो अभी हमने मालूम हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने गालिबन झारखंड में जाकर वो एग्ज़ामों को जीता, जिसमें पहले उसमें 170 बच्चे निकले थे, उसमें से फिर उसके बाद थोड़े कुछ कम हुए, और उसके बाद 29, और उसके बाद उनका नंबर 9 नंबर 7 आए या 8 आए। तो उसमें पूरे तुर्कमाओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे इस पूरे उसका उन्होंने नाम रोशन करा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। और एक बार मैं इनके वालिद को, इनके सबको और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे लोगों को भी संदेश है कि इस बात से हम लोगों को इबरत हासिल करनी चाहिए, इससे सीख हासिल करनी चाहिए। इसको दिखाओ। और ये देखिए कि वहाँ का ये जो आया है एक पिक है, तो आपको देख के भी अंदाज़ा लगा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं समझता हूँ कि मैं ही नहीं, हर कोई इससे खुशी और शादमानी हासिल करेगा। इससे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सबको इसमें कामयाबी अता फरमाए, और इससे इबरत हासिल करके इससे सीखने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ यहाँ पर मदरसे के मौलाना साहब भी मौजूद हैं, साथ ही साथ उनसे भी पूछते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं सर, कितनी बड़ी खुशी का दिन है। आपके मदरसे का तालिब इल्म एक बेटे को जिसने कुरान मुकम्मल किया आज, तो कैसा, क्या कहना चाहिए? तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी खुशी है। दुनिया का कितना बड़ा मर्तबा मिल जाए, या ओहदा मिल जाए, या कारोबार मिल जाए, या माल मिल जाए, लेकिन कुरान पाक हिफ्ज़ करना या आलिम दीन बन जाना, ये दुनिया के तमाम असबाब के मुकाबले सबसे बढ़कर है। तो हमारे साथ यहाँ पर हमारे बड़े भाई कैफी साहब भी मौजूद हैं, जो कि हमारे हाफिज़ खतीब खान साहब को बड़ी मोहब्बत करते हैं, भाई मानते हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं साहब, आपके भाई ने आज? हम अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकते हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि हमें क्या बताएंगे, सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगा। एक हमें अलग ही चाव था कि आज हमारा भतीजा जो है जितने को वो कलाम पाक सुनाएगा पहली बार, तो ये हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा। बहुत ज़्यादा, मतलब हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा खुशी हमें। चलिए माशाल्लाह, आप सभी लोगों की मेहनत और लगन और हौसला देने वाले वालिद और वालिदा, आप सबकी मेहनत रंग लाई, तो बहुत अच्छी खुशी का दिन है। आज इस मोहल्ले के, इसी मोहल्ले में ये मदरसा है, इसी मोहल्ले के बेटे ने आज
कुरान मुकम्मल 12 दिन का तरावी का एहतमाम किया और हजरत ने सुना, बहुत अच्छा लगा। लोगों ने तारीफ भी की, जब हमने पूछा तो लोगों ने तारीफ की। माशाअल्लाह से हर आदमी ने तारीफ करी। आते जाते लोग हमसे रुक के पूछते थे जी कि भाई कौन पढ़ा रहा है, बड़ी अच्छी आवाज़ है, बड़ी अच्छी साफ साफ सुनाई दे रहा है। मतलब तरावी पढ़ाना कोई आम बात नहीं है, कलाम पाक को एक साथ सुनाना कि इतने सफाई से आज तक हमने नहीं सुना कभी कलाम पाक। इसलिए सफाई से इतने पढ़ा है कि जितने भी सुना है वो सारा आदमी ने रुक रुक के तारीफ किया। आते जाते आदमी रुके यहाँ तो हमारे पास आए भाई कौन बच्चा पढ़ा रहा है, बिल्कुल साफ आवाज़ है, पहली बार ऐसा हम सुन रहे हैं। तरावी बहुत बड़ी, कलाम पाक को एक बार में सुनाना बहुत बड़ी बात है, बगैर भी हर आदमी के बस की बात नहीं, हर आदमी की तमन्ना ही रहती है कि हम अपने बच्चों को कराएंगे, लेकिन नहीं करा पाते। ये हमारे लिए खुश नसीबी की बात है, हमारा भतीजा है, बहुत ज़्यादा फख्र की बात है। क्या कहना चाहेंगे सर, कितना खुशी अंदर से महसूस कर रहे हैं? ऐसी खुशी कि शायद ही दुनिया के किसी भी मज़हब में ऐसी खुशी शायद ही कोई पाता होगा जो हमारे अल्लाह के फजल व करम से हमारे मज़हब इस्लाम ने हमें यह कुरान जैसी किताब दे करके हमसे और हमारे बच्चों ने इसको हिफ्ज़ किया, इसको बगैर देखे याद किया, उसको सुनाया। ये दुनिया के किसी भी मज़हब को उठा करके देख लें, किसी भी मज़हब की किसी भी किताब में कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा कि उसने अपने मज़हब की उस किताब को बगैर देखे सुनाया हो या याद करा हो। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़हब इस्लाम में, हमारे मज़हब में ये कुरान जो हमें अल्लाह पाक ने दिया है उसको बगैर देखे सुनाना और उसको तरावी के हाल नमाज के दौरान उसको पढ़ना, ये सब उसके रब की वो है, शुक्र का उसकी करम की बात है, उसके करम के मामले हैं। हमें इतनी खुशी है कि हम उसको बयान करने से कासिर हैं और हमारी दुआ है कि आइंदा साल हमारे इस मदरसे में और बढ़ चढ़ कर ये जश्न कुरान का प्रोग्राम आया रहे और अपने वालिदैन का सर फख्र से ऊंचा करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।